اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ مجھے سننے والے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری آج کی گفتگو کو آخر تک سنیں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور جو پیغام میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پیغام ڈیلیور ہو جائے۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے مفسد لوگوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ مفسد لوگ کون ہوتے ہیں؟ مفسد لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، زمین میں خرابی پھیلتی ہے، امن والا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 میں بتائی ہے مفسد لوگوں کی کہ جن کی وجہ سے زمین پہ فساد پھیلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ توڑتے ہیں، ان کو وہ کاٹتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کافی زیادہ وسعت ہے، مگر اس کا جو ایک معنی مراد لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب رشتہ داری کے اندر بھی کافی زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ عموماً جن کو رشتہ دار سمجھتے ہیں وہ تو یہی ہیں جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، باپ، ماں، بیٹا، بہن، بھائی، خالہ، چاچا، ماموں، یہ بھی رشتے ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ مگر قرآن و حدیث میں صرف یہی رشتے بتائے نہیں گئے ہم کو، بلکہ اس میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ خونی اعتبار سے تو میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پوری امت کا ایک دوسرے سے رشتہ ہے، ایک جسم کے مانند۔ جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس پوری امت کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کو تم عموماً رشتوں میں شمار کرتے ہو ان کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں یہ دائرہ بہت وسیع ہے جس میں ہر مسلمان کا ہر مسلمان سے رشتہ ہے۔ تو رشتہ ہے تو اس سے مراد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یعنی جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس رشتے کے کچھ حقوق بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا کسی سے رشتہ ہو اور اس کے کچھ حقوق ہی آپ کے اوپر نافذ نہ ہو۔ تو جب رشتہ ہوتا ہے تو ان کے حقوق بھی آپ کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پوری امت کا آپس میں ایک جسم کی مانند رشتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ، ایک مضبوط تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر حقوق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مفسد لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زمین میں خرابی پھیلتی ہے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ رشتہ داری توڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رشتہ داری توڑنے کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا ہے، آج کے بعد میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں اور آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ رشتہ داری توڑنے کا مطلب نہیں ہوتا۔ اصل میں جو رشتہ داری توڑنے کا مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو حقوق اللہ نے آپ کے اوپر رشتوں کے نافذ کرے ہیں، اگر تو وہ حقوق آپ نبھا رہے ہو تو ٹھیک ہے، آپ رشتہ داری جوڑ رہے ہو، آپ مفسد لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ زبان سے لاکھ کہتے رہو کہ یار میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یار میرا آپ سے بہت گہرا رشتہ ہے، میرا آپ سے بہت گہرا تعلق ہے، زبان سے آپ لاکھ کہتے رہو، زبان سے آپ لاکھ کہتے رہو کہ ہم سب فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم سب پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نافذ کرے ہیں، اگر وہ آپ ادا کر رہے ہو تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ آپ ادا نہیں کر رہے تو آپ زبان سے کتنا بھی کہتے رہو، اللہ کی نظر میں آپ کا شمار مفسد لوگوں میں ہوگا، اور اللہ کی نظر میں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتے ہیں۔ اس کی ایک بالکل اپوزٹ شکل، ایک بالکل اپوزٹ صورت دیکھو، جس طریقے سے
رشتہ داری توڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، مظلوم کے ساتھ رشتہ داری توڑنے کا، ایک مسلمان کے ساتھ رشتہ داری توڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین پہ فساد پھیلتا ہے، ظلم کم ہونے کے بجائے ظلم بڑھتا ہے۔ تو بالکل اس کی ایک اپوزٹ صورت بھی بن جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان سے توڑنے پر جس طریقے سے فساد برپا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو توڑنے کا حکم دیا ہے، جن لوگوں سے دوستی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، میری مراد ظالم اور کفار، وہ کفار جو ظلم کر رہے ہوں، تو ان لوگوں سے جو بھی شخص یا جو بھی ملک، خواہ وہ انفرادی معاملہ ہو یا پھر وہ ریاستی معاملہ ہو، کوئی بھی اگر ان فاسق، فاجر، ان مفسد لوگوں کے ساتھ اگر رشتوں کو نبھائے، زبان سے وہ لاکھ کہتا رہے کہ ہم تو دشمن سمجھتے ہیں امریکہ کو، ہم تو نہیں مانتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ پہلی صورت میں جیسے آپ زبان سے کتنا بھی کہو، لیکن عملی طور پہ اگر رشتوں کو آپ توڑ رہے ہو تو آپ کا شمار مفسد لوگوں میں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ زبان سے دشمن کو دشمن سمجھو، زبان سے دشمن کے خلاف تقریریں کرو، لیکن آپ کے عمل سے یہ چیز جھلکے نہیں، آپ کے عمل سے بالکل اپوزٹ چیز ثابت ہو رہی ہو، آپ وہ اعمال کر رہے ہو جن کی وجہ سے آپ کے دشمنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ لوگ جو مظلوم پر ظلم کر رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ ان سے دوستی توڑنے کے بجائے ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر رہے ہو، تو اللہ کی نظر میں آپ کا شمار مفسد لوگوں میں ہوگا، ان لوگوں میں ہوگا جو زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں، چاہے زبان سے آپ لاکھ کہتے رہو کہ ہم آپ کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر یہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ نہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، میں زبانی کلامی کی بات نہیں کر رہا، زبانی کلامی میں تو سب کہتے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں فلسطینی بھائی بہنوں کے، میں عملی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان میں یہ دونوں صورتیں بیک وقت جمع ہیں کہ نہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کے خلاف نہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، اور نہ ظالم کو روکتے ہیں، نہ ظالم سے تعلقات کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شکریہ۔